اس دن میں بے حد خوش تھا، خوش بھی کیوں نہ ہوتا، پھر زندگی کی ناممکن خواہش کی تکمیل ہو چکی تھی۔ میں نے کتنی دعائیں اور منتیں مانگی تھیں اس وقت کے لیے، اور آخر اللہ نے وہ وقت مجھے دکھایا۔ میں نے سارا کو بس نکاح کے بعد ایک سرسری نظر دیکھا تھا جس نے مجھے اس کا مزید دیوانہ بنا ڈالا۔ میں نے اس سے پہلے اسے بن دیکھی، اس سے بے پناہ عشق کیا تھا۔ وہ ہمارے محلے کے امام مسجد کی بیٹی تھی اور امام صاحب کے گھرانہ محلے کے شرفاء میں ایک بلند مقام رکھتا تھا۔ اب ایسا تو نہیں تھا کہ میں کوئی بد کردار یا برے کاموں میں ملوث لڑکا تھا، لیکن مولوی صاحب کی شرائط اور سارا کی سنی گئی خوبیوں کے بدلے میں مجھ میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو قابل ذکر ہوتا۔ اس لیے مجھے یہ رشتہ ملنے میں بھی طویل دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بہرکیف آج میں ہر ایک مشکل کو پس پشت رکھ کر بس اس بات پہ خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ نے بالآخر سارا کو میرا مقدر بنا دیا۔ صرف میں ہی نہیں، محلے کے سارے لوگ میری قسمت پہ رشک زدہ تھے۔ آخر سارا جیسی لڑکی اور نیک لڑکی ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہو سکتی۔ لڑکے مجھ سے مذاقاً پوچھتے، لگتا ہے تم تہجد کے عادی ہو چکے ہو، تبھی تو مولوی صاحب نے اپنی بیٹی کے لیے تمہیں چن لیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا تھا کہ اگر محبت سچی ہو تو خدا ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ دوستوں کے جمع غفیر میں بے چین سا بیٹھا تھا۔ میں تو بےتاب تھا کہ اندر جاؤں اور اپنی زندگی کو جی بھر کے دیکھوں، اور دیکھوں تو صحیح کہ اسے بتاؤں کہ میں نے اس کے لیے کتنا بےتاب رہ کے وقت گزارا ہے۔ اور آخر دوستوں کو رحم آ ہی گیا جب انہوں نے مجھے اجازت دی اور میں مسکراتا ہوا کمرے کی طرف بڑھا۔ جب میری بہنوں اور کزنوں نے راستہ روکا، میں تو جیسے آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا۔ وہ تو کسی صورت بھی پیسوں کے بغیر ٹلنے والی نہیں تھی۔ میں نے پورا والیٹ نکال کر بہن کے ہاتھ میں تھما دیا۔ فی الحال میرے لیے ہر صورت اندر جانا ضروری تھا۔ ان کو بھی شاید میری بےتابی کا اندازہ ہو چکا تھا، اسی لیے مسکراتے ہوئے راستے سے ہٹ گئیں۔ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک بار پھر میں نے بالوں کو سنوارا اور آہستگی سے دروازہ کھول دیا تھا، گویا دھڑک کر قیامت برپا کرنا چاہتا تھا۔ خوشی کے سارے رنگ میرے چہرے پہ بکھر رہے تھے اور دروازہ کھلتے ہی وہ چاند سا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ حجاب کے حالے میں چھپا سفید ٹکی جیسا نور بھرا چہرہ۔ میں تو دنگ سا دروازے میں کھڑا رہ گیا۔ وہ پلکوں کو جھکا کر بیٹھی تھی اور میرا دل تو ابھی سے بے قابو ہو رہا تھا۔ کس قدر حسین ہے کہ آپ ایک شخص سے محبت کریں اور پھر خدا اسے آپ کی دسترس میں دے دے۔ سارا میری سوچ سے بھی زیادہ حسین تھی۔ شادی کے سارے فنکشنز میں وہ با پردہ رہی، نہ میں نہ ہی کوئی دوسرا فرد اسے دیکھ پایا۔ یہ بھی میرے لیے خدا کی رحمت تھی۔ بے شک محلے میں حتیٰ کہ گھر کے کچھ افراد بھی اس بات کو لے کے سخت اعتراض کر رہے تھے، لیکن وہ بضد تھی اور اس کی شرط تھی کہ وہ باپردہ ہی رہے گی۔ میں نے اسے مکمل سپورٹ کیا اور اس کی اسی ادا پر میں دل و جان سے فدا تھا۔ یہ احساس بھی کس قدر خوبصورت تھا کہ صرف میں ہی اسے دیکھ اور چھو پاؤں گا۔ وہ کسی کو اتنی اجازت بھی نہیں دیتی کہ کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی اسے دیکھے۔ سکن اور سرخ رنگ کے امتزاج کا خوبصورت لہنگا بیڈ پر پھیل کر اس کے وجود کو چھپا چکا تھا۔ میں نے قریب جا کر سلام کیا۔ وہ بس ہلکا سا منمنائی، آنکھیں اٹھا کر اس نے ابھی تک بھی مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ میں یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا اور دل میں خدا کی عطا کردہ نعمت پر شاکر تھا۔ یہ رات کس قدر خوبصورت تھی جب میں اپنی تمام محبت اور تمام جذبات اس پہ ظاہر کر دوں گا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ چکی ہے۔ میری حسین رات اتنی ہی میرے لیے خطرناک ہونے والی ہے۔ سارا نے پلکیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ وہ بھی شاید پہلی دفعہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور سن رہ گیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک وہ خاصی عجیب سی چمک تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے اپنا وہم سمجھا اور آنکھیں چپکا کر دوبارہ دیکھا۔ وہ یک ٹک مجھے دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھیں وحشت ناک حد تک چمک رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ کیا تھا؟ کیا کوئی لینس لگا دیا تھا اس نے؟ لیکن اس قدر چمکدار کہ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ سارا، یہ تمہاری آنکھیں؟
میں نے الجھ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لبوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ ابھری۔ میں جو اس کے لبوں کی حسین خوشبو کو اپنے اندر اتارنے کے لیے بے تاب تھا، اب اس کی عجیب ہنسی میرے حواس گم کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کے بدلتے زاویے، بدلتے رنگ، کمرے کا وحشتناک ماحول اور سانپ کی پھنکار کی سی آواز میرے ارد گرد گھنٹیاں بجنے لگیں۔ سانپ کی آواز اتنے قریب سے آئی کہ میں اچھل کر بیڈ سے نیچے آ گرا۔ میرا حلق خشک ہو چکا تھا اور زبان گنگ۔ کیا میں کوئی وحشتناک خواب دیکھ رہا تھا؟ میرے سامنے بیٹھی میری حسین بیوی، جو کہ اپنے بلند اخلاق اور کردار کے باعث مشہور تھی، وہ حافظ قرآن لڑکی جس کے لیے میں نے سوچا تھا میں سب سے پہلے اس کی خوبصورت لبوں سے خدا کا کلام سنوں گا، میرے سامنے کس رنگ میں تھی؟ وہ بیڈ سے نیچے اتر کے میری طرف بڑھی اور میرے منہ سے بلند چیخ نکلی۔ میں اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگا اور دروازہ کھول دیا۔ میں اس قدر خوفزدہ تھا کہ یہ تک بھول گیا کہ میرے گھر میں مہمان جمع ہیں اور میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ شاید چیخ کی آواز نے میرے گھر والوں کو بھی متوجہ کیا تھا، اور میں جیسے ہی باہر آیا میرے گھر والے حیرانگی سے مجھے دیکھ رہے تھے اور میرے لمبے لمبے سانس میں لے رہا تھا۔ میری بہن بھاگی، میرے لیے پانی لے کر آئی۔ امی اور بابا مجھے دیکھ کے پریشان تھے۔ سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آخر مجھے کیا ہوا۔ میں خود بھی عجیب کیفیت کا شکار تھا کہ اچانک کیا ہوا۔ کمرے سے ایک بار پھر سارا باہر نکلی۔ وہ عروسی لباس میں تھی اور چہرے پہ حجاب سے ایک پلو کو لے کر نقاب کی صورت میں لپیٹ رکھا تھا۔ وہ شاید بھائی کی وجہ سے نقاب لے رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ تو ایسے کچھ نہیں تھا جو مجھے چونکا دیتا، سب کچھ نارمل تھا۔ اس کی آنکھیں نارمل تھیں اور بڑی بڑی آنکھوں میں فکر صاف جھلک رہی تھی۔ میں تو خاصا حیران تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے جو میں نے دیکھا تھا وہ کیا تھا، اور اب سارا کیا ہوا ہے، مجھے بتاؤ، کیا کہا ہے تم نے عہد سے؟ امی کا چپتا ہوا لہجہ اسے مزید خوفزدہ کر گیا۔ مجھے دکھ ہوا، شاید میں وہم کر رہا تھا، وہ بیچاری تو مجھے دیکھ کے ہی عجیب حالت میں تھی۔ کچھ نہیں ہوا امی، سارا نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، مجھے لگتا ہے شاید میرا بی پی لو ہو رہا ہے، تھکان کی وجہ سے ریسٹ کروں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ میں نے امی کو تسلی دینے والے لفظوں میں کہا۔ آہٹ ڈاکٹر کو بلا لیتے ہیں، بھائی میرے لیے بہت پریشان تھے۔ میں خود پہ شدید غصہ آیا، بلا وجہ میں نے سب کو پریشان کر دیا۔ سارا آپ اندر جائیں، میں نے سب سے پہلے اسے اندر بھیجا کیونکہ میں جانتا تھا وہ بلا وجہ شرمندگی اور خوف کی وجہ سے لرز رہی ہے۔ وہ خاموشی سے اندر چلی گئی۔ میں نے گھر والوں کو مطمئن کر دیا اور وہ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، اور میں کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ جاگتی آنکھوں سے دیکھا گیا کوئی خوفناک خواب، یہ وہم نہیں تھا، سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میرا دل عجیب کیفیت میں تھا، جس کمرے میں جانے کے لیے میں بے قرار تھا، مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بادلہ خواستہ میں اٹھا اور دوبارہ کمرے میں چلا گیا۔ سارا کمرے میں نہیں تھی، شاید وہ واش روم میں تھی۔ مجھے تو اس کے لیے کافی عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے ایک عرصہ اس کا انتظار کیا، اور جب وہ ملی تو نہ جانے یہ سب کیا تھا، کچھ بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں وہیں بیڈ پر لیٹ گیا، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے جسم کو جکڑ رہا ہے، سر بھاری ہو رہا تھا، میری آنکھیں آہستہ آہستہ بوجھل ہو کر بند ہونے لگی۔ میں سونا نہیں چاہتا تھا لیکن میرا دماغ بند ہو رہا تھا، اور آخرکار میں واقعی نیند کی وادی میں ڈوب چکا تھا۔ لیکن یہ بات میرے وہم یا پھر ایک رات کی حد تک ہوتی تو شاید ٹھیک تھا، لیکن آگے جو ہوا وہ جان کر کوئی بھی انسان ضرور لرزنے پر مجبور ہو جاتا۔ میرا نام احد حسن ہے اور میرا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ میرے والد اپنی ذاتی چند دکانیں چلاتے ہیں جن پر بجلی کا سامان اور ان چیزوں کی مرمت ہوتی۔ گھر میں دولت کی ریل پیل نہ صحیح، لیکن پھر بھی کسی قسم کی تنگی نہیں تھی، ہر چیز مانگنے سے پہلے مل جاتی۔ ہم 2 بھائی اور 2 بہنیں چھوٹی تھیں۔ بھائی مجھ سے بڑے تھے اور بابا کے ساتھ دکان پر جاتے تھے، اور بہنیں مجھ سے چھوٹی تھیں۔ بھائی کی شادی چچا کی بیٹی سے ہوئی اور آمنہ بھابھی بہت اچھی تھیں۔ بھائی ان کو پسند کرتے تھے اور ہمارے بابا اس بات کے قائل تھے کہ شادی اولاد کی مرضی سے کی جائے تاکہ بعد کی بدمزگی سے بچا جا سکے۔ لیکن امی کی طبیعت سخت تھی اور ان کا اور بھابھی کا رشتہ روایتی ساس بہو جیسا تھا۔ آئے دن مسلسل جھگڑے اور بدمزاجی لگی رہتی۔ امی بھابھی کو پسند نہیں کرتی تھیں کیونکہ امی بھائی کا رشتہ خالہ کی بیٹی سے طے کر چکی تھی۔
لیکن بھائی نے عین وقت پر انکار کر دیا اور گھر میں یہ کہہ دیا کہ اگر میری شادی آمنہ سے نہ ہوئی تو میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ امی نے سخت احتجاج کیا لیکن بھائی اپنی ضد پر ڈٹے رہے۔ آمنہ بھابھی میں کوئی کمی نہیں تھی، وہ اچھی خاصی پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی سمجھدار لڑکی تھی۔ بابا بھی اس رشتے پہ دل سے رضامند تھے اور چچا کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میرا بڑا بھائی سعد بہت اچھے اخلاق کا لڑکا تھا اور ویسے بھی آج کل لڑکی والے بس یہی دیکھتے ہیں کہ لڑکا اچھا ہو، اور اس حوالے سے میرے بھائی میں کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ اور بھابھی ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے، لہٰذا امی کو بھی ہار ماننی پڑی۔ بظاہر تو بھائی کی شادی چچا کے گھر ہو گئی، لیکن امی نے آمنہ بھابھی کو کبھی بھی بطور بہو تسلیم نہ کیا اور شادی کے چند دنوں کے بعد ہی ان کی آپس میں بدمزگی شروع ہو گئی۔ امی نے پہلے پہل تو ہم سب کو ان کے خلاف بہت بھڑکایا۔ بہنیں بھی امی کی وجہ سے ان سے خاصی دوستی تو نہیں رکھتی تھی، لیکن وہ بھابھی سے بدتمیزی نہیں کرتی تھی۔ بابا ان سے بہت پیار کرتے اور بھابھی بھی ہمیشہ ان کا ساتھ دیتی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور بھائی کی شادی کو تقریباً 2 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن ان کے گھر میں ابھی تک خوشی کی کوئی خبر نہیں تھی۔ تعلقات میں کمزوری کی یہ بھی ایک بڑی وجہ ہو سکتی تھی۔ بظاہر ڈاکٹر کے مطابق دونوں کی رپورٹس نارمل تھیں، لیکن پھر نہ جانے کیا مسئلہ تھا۔ باقی سب گھر والوں کا ماننا تھا کہ یہ تو اللہ کی دین ہے، اللہ نے جب چاہا ہمارے بھائی کی اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ لیکن امی اس چیز کی شدید انتظار میں تھی۔ وہ تو اس حد تک چاہتی تھیں کہ بھائی دوسری شادی کر لے، کیونکہ ان کے مطابق بھابھی سے کبھی بھی کوئی اولاد نہیں ہونے والی۔ مجھے گھریلو معاملات میں کبھی دلچسپی نہیں تھی، میں پڑھائی اور دوستوں کی محفلوں میں ہی الجھا رہتا۔ گھر میں امی سے بہت زیادہ اٹیچ تھا۔ امی زبان کی سخت ضرور تھی لیکن دل کی بہت اچھی تھی۔ محلے کے چند لڑکوں سے میری خاصی گہری دوستی تھی اور ہمارا گروپ پورے محلے میں مشہور تھا۔ دوستوں کا گروپ اور میں اس گروپ کا سب سے معصوم لڑکا تھا۔ ہم زندگی کو بہت خوبصورتی سے جی رہے تھے۔ ہماری دوستی نے زندگی کے نئے رنگوں سے متعارف کروایا۔ دوسروں کی زندگی میں مداخلت سے ہٹ کر ایک دوسرے کا ساتھ ہی ہماری زندگی ہوتا۔ پڑھائی میں بھی اچھے تھے، گھر والوں کو بھی اس دوستی میں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ دوسرے دوست کسی حد تک لڑکیوں میں دلچسپی رکھتے تھے، لیکن میں ہمیشہ اس چیز سے کتراتا تھا۔ مجھے یہ لگتا تھا کہ لڑکیوں کا چکر، پیار، محبت سب کچھ وقت کا ضیاع ہوتا ہے، اور دوستوں سے آئے روز لڑکیوں کے قصے سن کر مجھے لگتا تھا مجھے ایسی لڑکی کبھی نہیں ملے گی جیسی لڑکی میں چاہتا ہوں۔ زندگی بس اسی ڈگر پر چل رہی تھی جب میری زندگی میں پہلا اور عجیب واقعہ ہوا۔ اس رات میرا پیپر تھا اور ارادہ تھا کہ میں پوری رات ہی پڑھائی کروں گا، اور تقریباً 3 بجے کا وقت تھا جب میں کچن سے پانی لینے کے لیے اٹھا۔ میں نے فریج سے پانی نکالا، گلاس میں نکال کر وہاں بیٹھ کر پینے لگا۔ گھر میں سب لوگ سو رہے تھے۔ پانی پی کر مجھے اچانک اٹھا تو میری میز پہ ایک چھوٹا سا بھورے رنگ کا سانپ رینگتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ بہت چھوٹا لیکن واضح طور پہ بہت تیزی سے رینگتا ہوا جا رہا تھا۔ یہ سانپ اچانک یہاں پر کیسے آ گیا؟ مجھے سانپوں سے شدید خوف آتا تھا، لیکن میں نے ہمت کی اور اسے مارنے کے لیے ارد گرد کسی چیز کو اٹھانے کی غرض سے نظر گھما کر دیکھا، اور بیلن اٹھا کر جیسے ہی مڑا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے ارد گرد تلاش کیا لیکن مجھے وہ کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ مجھے اب حیرانگی ہو رہی تھی، آخر اتنا جلدی وہ سانپ کہاں چلا گیا؟ میں نے کافی دیر تلاش کیا اور بالآخر ناکام ہو کر کمرے میں چلا گیا۔ میرا ذہن بار بار وہیں بھٹک رہا تھا اور رات بہت ہو چکی تھی۔ شاید مجھے نیند کی وجہ سے وہم ہو رہا تھا۔ میں نے سر جھٹکا اور لیٹ گیا اور جلدی نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ صبح تک یہ واقعہ میرے ذہن میں نہیں تھا۔ میں نے گھر والوں سے دانستہ طور پہ اس کا ذکر بھی نہیں کیا کہ وہ لوگ خواہ ہی پریشان ہوں گے۔ یہ میری ایک کمزوری تھی کہ مجھے سانپوں سے کافی خوف محسوس ہوتا تھا، اور میں جہاں کہیں بھی انہیں دیکھ لیتا پھر مجھے اس جگہ پر سکون نہ آتا۔ گھر میں ایک بار پھر امی اور بھابھی کی لڑائی نے طول پکڑ رکھا تھا، اور اس رات بھائی نے غصے میں بھابھی کو ڈانٹ دیا۔ بھابھی بھی بہت غصے میں تھی۔ بھائی تو گھر سے چلے گئے اور امی اور بابا کو میں نے ان کے کمرے میں چھوڑا۔ بچے کو لے کر آئے روز کی بدمزگی زور پکڑ رہی تھی۔ امی بھی ڈپریشن کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ چاہتی تو یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر کے دعا کر سکتی تھی،
لیکن شاید یہ سب کچھ آج کل کی ماؤں کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ میں اس رات وہاں بھی جو بھی امی سے بڑی اور میری چچا زاد بہن بھی تھی، میں ان کے پاس گیا کہ ان کو تسلی دوں۔ میں حقیقت میں ان کے لیے برا محسوس کر رہا تھا، وہ بری طرح رو رہی تھی۔ میں نے ان کو تسلی دی کہ باجی آپ پریشان نہ ہوں، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ بھائی ان پر زیادہ غصہ نہیں کرتے، لیکن جب کبھی ڈانٹ دیں تو پھر بھابھی کافی پریشان ہو جاتی تھی۔ بھائی بہت نرم دل تھے، وہ ضرور بھابھی کو منا کر معاملہ سلجھا لیں گے۔ شادی کے حوالے سے اب گھر میں میرا نمبر تھا، اور امی اس بار پھر رانیہ جو کہ میری خالہ زاد تھی اس کو میری بیوی بنانے پر بضد تھی۔ لیکن میں نے بھی ابھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا تھا، اور یوں ہی میری یونیورسٹی کا آخری سال تھا اور اس کے بعد بابا کے ساتھ ہاتھ بٹوانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ صبح تک باقی سب کچھ نارمل ہو چکا تھا۔ صبح کام پر جاتے ہوئے بھائی نے مجھے تاکید کی کہ میں بھابھی کو ان کی دوست کے ہاں چھوڑاؤں۔ پہلے تو یہ ذمہ داری بھائی خود ہی اٹھاتے تھے، لیکن اس بار شاید انہیں کوئی ضروری کام تھا۔ میں نے حامی بھر لی اور دوپہر کو بھابھی کے ساتھ ان کے بتائے ہوئے راستے پر ان کو ان کے دوست کے ہاں چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ بھابھی نے مجھے کہا کہ میں ان کو مولوی عبداللہ صاحب کے گھر کے سامنے چھوڑ دوں، شاید ان کی بیٹی ہی بھابھی کی دوست تھی۔ میں نے ان کو مولوی صاحب کے گھر کے سامنے اتارا اور خود دوست کے ہاں چلا گیا، کیونکہ ابھی ان کو 2-3 گھنٹے کی دیر تھی۔ 2-3 گھنٹے میں نے احمر کے ساتھ گزارے اور واپس بھابھی کو لینے گیا۔ دروازے پہ پہنچ کر میں نے کال کی۔ کچھ دیر کے بعد بھابھی آ گئی۔ وہ موٹر سائیکل پر بیٹھ رہی تھی جب پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ وہ نسوانی آواز نہیں تھی، گویا کوئی طلسم تھا۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ دروازے کے سامنے لٹکے ہوئے پردے سے ایک ہاتھ باہر آیا۔ ایک پل کے لیے اس نے بھابھی کو کچھ پکڑایا اور چند لفظوں میں دوبارہ آنے کی تاکید کی اور خداحافظ کہہ کے غائب ہو گئی۔ میں نے صرف ایک پل کے لیے وہ ہاتھ دیکھا تھا، لیکن میرے دل اور دماغ کی تاروں میں اس کی وہ ہلکی سی آواز چل رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کی آواز اس حد تک دلکش تھی، لیکن کچھ ایسا تھا جو مجھے جامد کرنے کے لیے صلاحیت رکھتا تھا۔ یہ احساس دل میں پہلی بار جاگا تھا۔ میرے دل نے شدید خواہش کی تھی کہ وہ ایک بار پھر اپنے لفظوں کو دہرائے اور میں محویت سے سنوں، لیکن وہ تو جا چکی تھی۔ میں نے تو پہلے ہی نہ کبھی اس کے بارے میں سنا تھا، نہ میں جانتا تھا اور نہ ہی کبھی اس گلی میں آنا ہوا تھا۔ بھابھی، یہ مولوی صاحب کی بیٹی ہی آپ کی دوست ہے؟ میں نے راستے میں ڈرتے ڈرتے بھابھی سے پوچھا۔ شاید آپ مجھے وہیں سے کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔ ہاں، یہی میری دوست ہے، سارا۔ تو اس کا نام سارا تھا، لیکن میں کیوں یوں اس کے بارے میں معلومات لے رہا تھا؟ میں نے تو اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ یہ کبھی ہمارے گھر نہیں آئیں، کیا آپ ہی صرف اس کی دوست ہیں؟ میں نے بھابھی سے مذاقاً پوچھا۔ ایسی بات نہیں ہے، دراصل سارا بہت باپردہ لڑکی ہے۔ وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، حتیٰ کہ آج تک اس نے کبھی کسی نامحرم سے بات تک نہیں کی۔ وہ حافظہ ہے اور اس کے گھر کا ماحول تھوڑا سخت ہے، تو اس لیے وہ کبھی نہیں آتی جاتی۔ اوہ، ایسا ہے۔ مجھے کافی حیرانگی ہوئی۔ آج کل کے دور میں بھی ایسی لڑکیاں پائی جاتی ہیں؟ میں خاموشی سے گھر واپس آ گیا، لیکن دل میں نہ جانے انجانے میں اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں نے ابھی تک اس کے حوالے سے نہ ہی کسی کے سامنے ذکر کیا اور نہ ہی میں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ بھابھی نے جو اس کی خوبیاں بیان کی تھیں وہ حقیقت میں مجھے بے حد پسند تھیں۔ اس رات بھی میں اس کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گیا، جب ایک بار پھر آدھی رات کو مجھے اپنے پیروں پہ کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ میں کوشش کے باوجود نہ ہی آنکھیں کھول پا رہا تھا اور نہ ہی اپنے جسم کو حرکت دے پا رہا تھا۔ کچھ تھا جو رینگ رہا تھا، رینگتے ہوئے میری ٹانگوں سے میرے پیٹ اور میرے پیٹ سے میرے سینے پہ آ کر بیٹھ گیا۔ میرا دل شدید دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر تک میری حالت ایسی رہی جب میں نے زبردستی اپنی آنکھوں کو پٹ سے کھول دیا۔ میرے ارد گرد کچھ بھی نہیں تھا، مجھے کافی پسینہ آ رہا تھا اور کمرے میں ایک انجانی سی خوشبو پھیلی تھی۔ کمرے کی کھڑکی کا پردہ ہل رہا تھا اور میرا دماغ مکمل طور پہ معاف تھا۔ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے سائڈ ٹیبل سے گلاس میں پانی بھرا اور پورا گلاس پی لیا، لیکن بے سکونی ابھی بھی نہیں جا رہی تھی۔ نہ جانے یہ مجھے کیا ہو رہا تھا۔ کیا میں نے کوئی خواب دیکھا تھا؟ ہاں، شاید میں نے اپنے خوف کو اپنے ذہن پر بہت زیادہ طاری کر لیا، اس لیے مجھے کوئی ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی اور دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔
لیکن اب مجھے شدید نیند آ رہی تھی۔ اگلی صبح میں نے یوں ہی اس کا ذکر صبح ناشتے کی میز پہ کر دیا۔ بابا، مجھے لگتا ہے ہمارے گھر میں کوئی سانپ رہتا ہے۔ سب نے میری بات پہ مجھے حیرانگی سے دیکھا۔ اچھا، واقعی؟ لیکن تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ بابا مجھ سے پوچھ رہے تھے اور میں خاموش بیٹھا، انہیں کیا بتاتا۔ بس مجھے لگتا ہے، میں نے محسوس کیا ہے کہ میری بات سے بھابھی کے تاثرات میں کچھ تبدیلی آئی تھی۔ کچھ دیر تو وہ مجھے حیرانگی سے اور پھر عجیب تاثرات کے ساتھ میری طرف دیکھتی رہی، جبکہ گھر کے دوسرے افراد نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ نہ جانے بھابھی نے مجھے ایسے کیوں دیکھا تھا۔ فی الحال تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے اور میں یونیورسٹی سے فری ہو کے مکمل طور پہ بابا کے ساتھ دکانوں پر جانے لگا۔ ایک دن میں دکان پر بیٹھا تھا جب احمد نے مجھے کال کی۔ وہ لوگ رات کو مجھے آنے کے لیے کہہ رہے تھے کیونکہ شعیب کا برتھ ڈے تھا اور تمام دوست اس حوالے سے اسے ایک پارٹی دینا چاہ رہے تھے۔ میں نے حامی بھر لی۔ شام کو میں نے گھر سے کھانا نہیں کھایا۔ تیار ہو کر میں دوستوں کی طرف چلا گیا۔ پارٹی تقریباً رات کو 12 بجے دینی تھی۔ ہم لوگ تقریباً 11:30 بجے کیک سمیت شعیب کے دروازے پہ پہنچ چکے تھے۔ یہ اس کے لیے سرپرائز تھا۔ تقریباً 12 بجنے سے 10 منٹ پہلے ہم نے اسے کال کی اور اسے باہر بلایا۔ کچھ دیر بعد وہ واقعی ہڑبڑاتا ہوا باہر نکل آیا۔ جس طرح ہم نے اسے حادثاتی طور پہ کال کی تھی، وہ تو بیچارہ خود کافی ڈرا ہوا تھا کہ نہ جانے آدھی رات کو کون سی آفت آ گئی۔ ہم نے اسے زبردستی سرپرائز دیا، کیک کاٹا۔ وہ سچ میں بہت خوش تھا۔ تقریباً واپس آتے آتے 2 کا ٹائم ہو چکا تھا۔ میں گھر آیا اور موٹر سائیکل تیار کی اور اپنے کمرے کی جانب چلایا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، کمرے میں کھڑکی سے آتی چاند کی روشنی کمرے کو ہلکا ہلکا روشن کر رہی تھی۔ میری نظر جیسے ہی سامنے بیڈ پر پڑی، کچھ شدید جھٹکا مجھے لگا۔ میرے بستر کے اوپر میرے سونے والی جگہ پر ایک بار پھر مجھے سانپ نظر آیا۔ میں نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر بورڈ سے لائٹ آن کی۔ پورا کمرہ روشنی سے چمک اٹھا اور بیڈ سے سانپ غائب تھا، لیکن وہ مخصوص خوشبو ابھی بھی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اب تو میں سچ میں خاصا پریشان ہو چکا تھا۔ میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا، اب تو میں خاصا خوفزدہ بھی ہو رہا تھا۔ صبح میں نے سب دوستوں سے اس بات کا ذکر کیا۔ وہ سب میری حالت دیکھ کے کہکا لگا کر ہنس دیے۔ دیکھ یار، مجھے لگتا ہے کوئی ناگنی ہے جو رات کو تیرے بستر پہ تیرے پاس سونے کے لیے آ جاتی ہے۔ زبیر کی بات پر ایک بار پھر سب ہنسنے لگے۔ ان سب کو مذاق سوچ رہا تھا اور میں حقیقت میں اتنا پریشان تھا۔ میں نے تو ان کی سوچ پہ ہی لعنت بھیجی۔ مجھے تم لوگوں سے ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ وہ اب سنجیدہ ہو چکے تھے۔ دیکھ یار، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کسی نہ کسی چیز سے خوف محسوس ہونے لگتا ہے، اور مجھے لگتا ہے تم نے اس خوف کو اپنے سر پہ سوار کر لیا ہے، اس لیے تجھے ہر جگہ سانپ ہی نظر آتے ہیں۔ تو ایسا کر، میری بات مان اور شام کو مولوی صاحب کے گھر چلا جا، ان سے ایک بار دم کروا لے۔ یقین کے ساتھ دم کروا لو، تمہارا خوف ختم ہو جائے گا۔ احمد کی بات سے سب لوگ متفق تھے، اور مولوی صاحب اور ان کے گھر والوں کے حوالے سے سن کر مجھے دل کچھ عجیب سا دھڑک رہا تھا۔ مولوی صاحب سے کیا کروں گا جا کر؟ یار اب ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی میں ان سے جا کر کیا کہوں گا۔ یار اس لیے تو تجھے کہا ہے کہ تم مولوی صاحب کے گھر جاؤ، مسجد میں اس بات کا ذکر کریں گے تو اور بھی لوگ متوجہ ہوں گے۔ ان کے گھر جا کر ان سے اکیلے میں بات کر لینا، وہ تمہیں دم کر دیں گے۔ خدا کے کلام میں بہت برکت ہوتی ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے ان کی بات اچھی لگی تھی، اور ویسے بھی میں تو کچھ دنوں سے دل کے ہاتھوں ہی مجبور ہو کر ایک چکر مولوی صاحب کی گلی میں لگانا چاہ رہا تھا، لیکن پھر دل کو مناسب نہیں لگا، اور اب تو میرے پاس ان کے گھر جانے کا ایک بہانہ بھی تھا۔ میں نے گھر میں اس چیز کا کسی سے بھی ذکر نہیں کیا، اور اگلی شام ڈرتے ڈرتے عشاء کی نماز کے بعد مولوی صاحب کے گھر چلا گیا۔ میں نے دروازے پہ دستک دی، مولوی صاحب خود باہر آئے، مجھے دیکھ کے حیران ہوئے۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا، انہوں نے شائستگی سے جواب دیا، وہ مولوی صاحب مجھے آپ سے کچھ ضروری کام تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کا آغاز کیسے کروں۔ مولوی صاحب نے بیٹھک کا دروازہ کھولا اور مجھے اندر بٹھایا، خود چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد واپس لوٹے اور میرے سامنے بیٹھ گئے۔ کیا بات ہے بیٹا، مجھے تفصیل سے بتاؤ، کوئی مسئلہ ہے جو تمہیں پریشان کر رہا ہے؟
جب مولوی صاحب دراصل مجھے کچھ دنوں سے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا ہے اور چاہتا ہوں کہ ایک بار مجھے دم کر دیجیے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے مختصر اپنا مسئلہ بیان کیا۔ مولوی صاحب میری بات سن کے مسکرائے۔ بہت اچھی بات ہے، میں تمہیں دم کر دیتا ہوں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے تمہارا خوف جاتا رہے گا۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے کچھ آیات کا ورد شروع کیا۔ وہ پڑھتے جا رہے تھے اور میں عجیب سے سکون میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ ایسا تو نہیں تھا کہ میں نماز یا قرآن سے دور تھا، بے شک میں 5 وقت کی نماز ادا کرتا تھا اور کبھی کبھی تلاوت قرآن پاک بھی کر لیا کرتا تھا، لیکن مولوی صاحب کے لہجے میں موجود سکون کی بات الگ تھی۔ وہ مجھے پڑھ کے پھونک رہے تھے اور حقیقتاً میرا خوف زائل ہوتا جا رہا تھا۔ جب انہوں نے دم پڑھ کے مجھے مکمل پھونک لیا تو میں نے ان سے اجازت طلب کی اور شکریہ ادا کیا، تو وہ مسکرا کر بولے، ارے نہیں بیٹا، تم بیٹھو، چائے پی کر جانا، تم مہمان ہو اور مجھے مناسب نہیں لگتا کہ مہمان کو ایسے ہی رخصت کر دیا جائے۔ مولوی صاحب کی عاجزانہ اور مخلصانہ طبیعت پر مجھے دل ہی دل میں اپنے جذبات پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، لیکن میرے دل میں کوئی ایسی غلط ارادہ تو نہیں تھا جو مولوی صاحب کی عزت کے لیے نقصان کا باعث بنتا۔ کچھ دیر کے بعد دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ مولوی صاحب اٹھ کر دروازے کے باہر چلے گئے، شاید چائے آ چکی تھی۔ میں نے چائے پی اور شکریہ ادا کرتے ہوئے اٹھ کر واپس آ گیا۔ میرے دل میں کبھی سارا کو دیکھنے کی چاہ پیدا نہیں ہوئی، بس کوئی جادو ہی تھا جس نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور میں اس کی طرف کھینچتا ہی چلا گیا۔ میرے دل میں اس کے حوالے سے خوبصورت احساسات تھے اور ان احساسات کے چلتے ہی میں نے ارد گرد سے اس کے بارے میں معلومات لینا شروع کر دی۔ کبھی کبھار شوقیہ طور پر بھابھی کو چھوڑنے جاتا، کبھی کبھار بھابھی سے اس کے متعلق کچھ پوچھ لیتا، لیکن ڈرتا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے، اس لیے میری دلچسپی بھی کسی حد تک دوستوں میں عیاں ہو گئی۔ اب انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، سو میں نے بھی حامی بھر لی۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے جب ایک بار پھر میں نے گھر میں عجیب و غریب واقعہ دیکھا۔ یہ چاند کی 14ویں رات تھی، میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا جب مجھے محسوس ہوا کہ چھت پہ کوئی چل رہا ہے۔ اس کے قدموں کی دھمک کچھ اس قدر واضح تھی کہ میں نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے ہمت کی، کمرے سے باہر چلا آیا، سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے ڈرتے ڈرتے چھت کی جانب جانے لگا۔ قدموں کی آواز اب مزید واضح طور پہ آ رہی تھی۔ آخری سیڑھی پر جو میں نے منظر دیکھا، میرے قدم وہیں پر منجمد ہو گئے۔ چھت کے آخری حصے میں کھڑی لڑکی چاند کی چاندنی میں بالکل واضح تھی۔ اس کی پشت میری جانب تھی اور اس کے عجیب و غریب کپڑے عبایا کی طرح لہرا رہے تھے۔ اس نے پلٹ کر مجھے نہیں دیکھا تھا، میں نے جیسے ہی اس کی قدم بڑھائے اس نے چھت سے چھلانگ لگا دی۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور میں نے چھت سے نیچے جھانک کر دیکھا۔ نیچے کچھ بھی نہیں تھا، بھورے رنگ کا زمین پر بیٹھا ہوا سانپ۔ وہ میری جانب بھی دیکھ رہا تھا اور خوف سے زیادہ حیرت تھی، آخر یہ ہو کیا رہا تھا؟ وہ لڑکی کہاں گئی اور یہ سانپ؟ میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو کسی کے بھی حواس گم کر سکتا تھا۔ میرا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ میں وہیں سے واپس پلٹ آیا۔ میرا دل اس قدر زور زور سے دھڑک رہا تھا اور نیند میری آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی۔ میں واپس کمرے میں آیا اور یہاں مجھے ایک بار پھر دھچکا لگا کیونکہ کمرے میں وہی مخصوص خوشبو تھی۔ میں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ضرور کچھ نہ کچھ ایسا تھا جو مستقل میرے پیچھے پڑا تھا۔ صبح میں نے ایک بار پھر اس واقعے کا ذکر سرسری طور پہ گھر والوں سے کیا۔ ابو اور بھائی شاید اس مسئلے کو سیریس نہیں لے رہے تھے، میں تو ان کے رد عمل پر حیران تھا، لیکن بھابھی وہ ہمیشہ میری بات سن کر مجھے عجیب طریقے سے دیکھنا شروع کر دیتی تھی۔ کافی میں حیران تھا اور مجھے کافی عجیب لگتا، لیکن پھر اس حوالے سے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ میں اب اس چیز سے حقیقی طور پہ ڈر چکا تھا۔ جب میری زندگی میں ایک اور پریشانی کا دخل ہوا، گھر میں میری شادی کی بات چلنے لگی اور امی کا وہی فیصلہ۔ میں اب ذہنی طور پر اس سب کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن آئے روز ان لوگوں کا دباؤ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا اور بالآخر میں نے اس شام سب کے سامنے کہہ دیا، اگر آپ لوگ میری شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے رشتے کے لیے مولوی صاحب کے گھر جائیں۔
کیونکہ میں بھابھی کی دوست سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سے سب لوگ نہایت حیران اور پریشان تھے، لیکن کسی کو بھی اس چیز کی توقع نہیں تھی، اور امی نے تو باقاعدہ طور پہ واویلا شروع کر دیا اور بھابھی کو کوسنا شروع کر دیا کہ پہلے اس نے ہمارے گھر میں منحوسیت پھیلائی ہوئی ہے اور اب یہ چاہتی ہے کہ یہ اپنے ہی جیسے ایک اور لڑکی کو لا کر ہمارے سینے پہ بٹھا دے۔ مجھے اسی رد عمل کی توقع تھی۔ بھائی، بابا، بہنیں وہ سب تو متفق ہو جاتے، لیکن امی کا کیا کرتا؟ امی کی لاکھ منتیں کی، لیکن وہ اپنے موقف پر قائم تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ہر حال میں رانیہ سے ہی شادی کروں، لیکن میں نے بھی شادی میں کہہ دیا کہ بے شک میری شادی سارا سے نہ کی جائے، لیکن میں رانیہ یا پھر کسی اور سے بھی شادی نہیں کروں گا۔ بابا اور بھائی بھی مسلسل امی کو سمجھا رہے تھے کہ اولاد کی مرضی کے مطابق ہی چلنا سیکھو، لیکن امی اپنی ضد پر قائم تھی۔ اس بات اور ضد کو تقریباً 3 ماہ گزر گئے، اور اس عرصے میں نہ امی اپنی بات سے پیچھے ہٹی اور نہ ہی میں نے اپنی پسند کو چھوڑا، اور بالآخر ایک شام وہ ہوا جس کے بارے میں کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ اس شام جب ہم سب لاؤنج میں بیٹھے تھے، امی کمرے سے باہر تھیں۔ اپنے حلیے کے لحاظ سے وہ کافی تیار ہو چکی تھیں۔ ارے آپ کہیں جانے کا ارادہ رکھتی ہیں بیگم؟ بابا نے مسکراتے ہوئے ان سے پوچھا، لیکن وہ ان کی طرف متوجہ نہیں تھیں۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے تم کرو مولوی کی بیٹی سے شادی، مجھے اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے ایسے لگا جیسے میری سماعتوں نے غلط سنا۔ کیا امی واقعی مان گئی تھی؟ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں تو اپنی خوشی میں اس وجہ کو بھی نہ جان سکا جس کے باعث وہ مان گئی تھی۔ آخر وہ ماں تھی، اپنے بیٹے کو کب تک اس کی خوشیوں سے دور رکھ سکتی تھی؟ وہ ہم سب کے لیے شدید حیرت کی بات تھی۔ اور پھر اس شام امی، بھابھی، بھیا اور بابا سب میرے رشتے کی غرض سے مولوی صاحب کے گھر پہ حاضر تھے۔ میری بےتابی سے ان کا انتظار کرتا رہا، اور جب وہ واپس پلٹے میرے لیے کوئی خوشی کی خبر نہیں تھی۔ گو کہ مولوی صاحب نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا، لیکن پھر بھی میں مایوس نہیں ہوا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں یہ بات پورے محلے میں پھیل گئی کہ احد سارا سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور اس نے اپنی مرضی سے مولوی صاحب کے گھر رشتہ بھیجا ہے۔ کسی کو بھی توقع نہیں تھی کہ مولوی صاحب اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کریں گے۔ شاید وہ اپنے جیسے کسی مولوی کو ہی تلاش کرتے، لیکن میں نے بھی ضد باندھ لی کہ میں ہر حال میں، ہر صورت میں سارا کو اپنا کر رہوں گا۔ میں یوں سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ہر کوشش کرنا چاہتا تھا، اور امی اور بابا متعدد بار ان کے گھر گئے، لیکن ہر بار مولوی صاحب ان کو کوئی بھی تسلی بخش جواب نہ دیتے۔ سارا ان کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ حافظ قرآن تھی اور بہت با کردار اور پردہ دار لڑکی تھی۔ محلے کی بچیوں کو قرآن مجید بھی پڑھاتی تھی۔ مولوی صاحب ہمارے محلے میں کچھ ہی عرصہ پہلے تشریف لائے تھے۔ ان کے اہل خانہ کو بہت عزت کی نظر سے دیکھا جاتا۔ سارا ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اور شاید اسی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ وہ سارا کا ہم مزاج لڑکا ڈھونڈیں اور اس سے اس کی شادی کریں۔ میں اب کافی پریشان رہنے لگا تھا، نہ جانے میرا کیا بنتا۔ میں جانتا تھا اگر مولوی صاحب کی طرف سے انکار ہوا تو امی ضرور میری شادی جلد سے جلد رانیہ سے کروا دیں گی، جو کہ میں ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ اور اس رات پھر میں نے خود ہی ہمت کی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ٹھیک ہے یا غلط، یا میرے کردار پر کس طرح کا رد عمل ظاہر کریں گے، لیکن میں نے یہ کام کر دیا۔ اس رات میں عشاء کی نماز کے بعد مولوی صاحب کے دروازے پر تھا۔ مجھے دیکھ کے وہ حیران تھے، شاید ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اب یہاں کیوں آیا ہوں۔ انہوں نے مجھے باعزت طریقے سے دوبارہ بیٹھک میں بٹھایا اور مسئلہ دریافت کیا۔ میں بہت زیادہ ہچکچا رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح بات کا آغاز کروں بھی یا نہیں۔ مجھے بتاؤ بیٹا، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ مولوی صاحب کے اخلاقی رویے کی وجہ سے مجھے تھوڑا حوصلہ ہوا اور میں نے بات کا آغاز کیا۔ مولوی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی فرزندی میں لے لیں۔ کچھ دیر تو مجھے دیکھتے رہے، پھر آہستگی سے بولے، بیٹا اس بات کے لیے گھر میں بڑوں کے درمیان فیصلہ ہو رہا ہے، اور جو بھی مقدر میں ہوا اور جو بھی اللہ کی مرضی ہوئی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ جی بے شک ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اور ملتا وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے۔ مولوی صاحب، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں نے آج تک آپ کی بیٹی کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود میں اس کے کردار سے محبت کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اسے بطور شریک حیات اپناؤں۔ میں اسے ساری زندگی بہت خوش رکھوں گا اور آپ کو حقیقی بیٹا بنا کر دکھاؤں گا۔
اب پتہ نہیں سب کے بعد مولوی صاحب میرے بارے میں کیا سوچ رہے تھے. مجھے ایک عجیب سی شرمندگی میں محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں دل کے ہاتھوں اس قدر مجبور تھا کہ رہ نہیں پا رہا تھا. میں اس رات گھر آ کر بھی بہت دیر تک سوچتا رہا کہ نہ جانے اب مولوی صاحب کیا فیصلہ کریں گے. میرے دوست مکمل طور پر میرے ساتھ تھے. وہ تو چاہتے تھے کہ اپنے دوست کی بےتابیاں اپنی ہونے والی بھابھی کے سامنے کھول آئیں، لیکن میں جانتا تھا سارا ان سے کبھی بھی بات نہیں کرے گی، اور نہ ہی وہ ایسی لڑکی تھی. میں جانتا تھا پردے کے حوالے سے اس نے میرے گھر میں بھی بہت سی مشکلات پیش آئیں گی، لیکن میرا ارادہ تھا کہ میں ہمیشہ اس کا ساتھ دوں. اور بالآخر وہ خوبصورت گھڑی آئی جب مولوی صاحب نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا. میں خدا کی بارگاہ میں جتنا شکر ادا کرتا کم تھا. مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی مل گئی تھی. مولوی صاحب جلد از جلد نکاح چاہتے تھے. وہ عام رسموں کے سب خلاف تھے، اور میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا. شادی کی ساری تیاریاں گھر میں ہو چکی تھی. میں سمجھتا تھا ہو سکتا ہے میں نے امی کا دل دکھایا ہو، لیکن شاید میں رانیہ کے ساتھ خوش نہ رہ پاتا، اور میں اسے وہ حق نہ دے پاتا جو ایک بیوی کو دینا چاہیے. تب بھی یہ بات امی کے لیے باہر سے افسوس ہوتی اور شرمندگی کا باعث ہوتی، اور یہ یقین تھا کہ سارا ان کا دل جیت لے گی اور وہ ضرور میرے فیصلے سے بہت مطمئن ہو جائیں گی. گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں. میں بے حد خوش تھا. ان دنوں تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ محبوب کا مل جانا بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا، اور شاید اسی کے باعث میری خوشیوں کو نظر لگنے والی تھی. میں اپنے ساتھ پیش آنے والے تمام برے واقعات کو اپنے ذہن سے محو کر چکا تھا، اور آخر وہ خوبصورت دن بھی میری زندگی میں آیا جس دن میرا اور سارا کا نکاح تھا. ہمارا نکاح بالکل سادگی سے ہوا. سوائے عورتوں کے کسی نے بھی سارا کا چہرہ کسی بھی فنکشن میں نہیں دیکھا تھا، حتیٰ کہ میں نے بھی نہیں. نکاح کے بعد میں نے اسے دیکھا بس سرسری سا پردے کے پیچھے جالی والے دوپٹے کے اندر. میں نے بالآخر اسے پا لیا، اور یہیں سے میری خوبصورت زندگی کی بدصورتیوں کا آغاز ہوا. میں اس کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات اس طریقے سے کروں گا یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. جب اس رات میں نے وہ پہلا واقعہ دیکھا، ایک ایسا واقعہ جو میری آنکھوں کے سامنے ایک خوفناک حقیقت بن کر آن کھڑا ہوا. وہ خوشبو، وہی بھورا رنگ، اور وہی وحشتناک حد تک چمکتی ہوئی آنکھیں. میری آنکھوں کے پردے میں وہ بھورے رنگ کا سانپ لہرا گیا جس کو میں بارہا اپنی زندگی میں دیکھ چکا تھا. کاش وہ کوئی خواب ہوتا، کوئی بھیانک خواب، لیکن وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی. وہ بھورا رنگ جس نے میری راتوں کی نیند تک چھین رکھی تھی سارا کی آنکھوں میں چمک رہا تھا. اس حقیقت نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا. میں کسی کو کیا بتاتا؟ اس چیز حقیقت میں مجھے ذہنی مریض بنا رہی تھی. میری شادی کی پہلی رات تھی جس رات کے لیے میں نے اپنے جذبات اور خوابوں کو بچا کر رکھا ہوا تھا. اس رات ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھ نہ کھلی، اور میں پوری رات بے سدھ ہو کر سو رہا تھا. صبح اٹھا تو سر بھاری تھا. میں نے آنکھیں کھولی، سارا میرے سامنے ہی جائے نماز بچھا کر بیٹھی تھی. میں ابھی تک شیروانی میں تھا. میں گڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. وہ نماز سے فارغ ہوئی تو میری طرف متوجہ ہوئی. حیرت انگیز طور پہ اب وہ بالکل نارمل تھی. اگر کوئی اور وقت ہوتا تو میں ضرور اس کے خوبصورت چہرے میں کھو جاتا، لیکن ابھی اس وقت میں اس کی آنکھوں میں کچھ اور تلاش کر رہا تھا. السلام علیکم. اس کے سلام پر میں نے اس کی جانب متوجہ ہوا. میں نے اسے اپنے پاس بلایا. وہ جائے نماز رکھ کر ہلکے ہلکے قدموں سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی، اور ایک بار پھر وہی خوشبو مجھ پر بری طرح حملہ آور ہوئی. میں نے بے اختیار ہی سر کو پکڑ لیا. وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی. جاؤ یہاں سے، تم جاؤ، میری آنکھوں کے سامنے سے چلی جاؤ. میں نے ہاتھ ہلا کر اسے اپنے سامنے سے جانے کو کہا. وہ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی اور پھر پلٹ کر باہر چلی گئی، اور اس کے باہر جاتے ہی وہ خوشبو بھی غائب ہو گئی. کمرے میں ایک بار پھر سکون چھا گیا. سارا کے ساتھ ضرور کچھ تھا. وہ جب بھی میرے پاس ہوتی تو اس خوشبو اور اس کی آنکھوں کی چمک سے میری بے چینی اس حد تک بڑھتی کہ میرا دل چاہتا چیخنے لگ جاؤں. یہ میری شادی کے اولین دن تھے اور اس سے میں بے حد دور تھا. میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے. میں سارا سے بات تک نہیں کرنا چاہتا تھا. سارا دن باہر رہتا، رات کو واپس آتا، بیڈ کے کونے میں لیٹ جاتا. اس کی موجودگی میں میں اس کی طرف دیکھتا تک نہیں. اس کی آنکھوں میں دیکھتا تو اس قدر وحشت ہوتی کہ نظر جھکا لیتا. میں بہت پریشان تھا، نہ جانے زندگی کیسے گزرنی تھی.
پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی، میں نے کبھی یہ سوچنے کی زحمت نہیں کی۔ بابا اور بھائی میرے اس رویے کی وجہ سے خاصی پریشان تھے، لیکن امی نے اس حوالے سے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں نے ان کو یہ کہہ کے مطمئن کر دیا کہ سارا کوئی اچھا نہیں لگتا کہ لوگوں کے سامنے فضول اور بے تکی باتیں کی جائیں، ہم کمرے میں بہت خوش رہتے ہیں۔ آپ کمرے کی حقیقت سے تو صرف میں آگاہ تھا۔ سب کچھ یوں ہی گزر رہا تھا جب ایک بار پھر اس رات میرے ساتھ عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ اس رات میں سو رہا تھا جب اچانک میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا بیڈ کی دوسری جانب سارا نہیں تھی۔ میں نے آنکھوں کو پورا کھول کر اسے کمرے میں ارد گرد تلاش کیا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، آخر وہ کہاں تھی؟ جب میں نے ایک بار پھر چھت پر قدموں کی آہٹ سنی، میرے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا تھا؟ جو بھی تھا آج تو میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے والا تھا۔ میں نے جلدی سے کمرہ کھولا، باہر نکلا، چھت کی طرف گیا۔ چھت پر ایک جانب سے تھوڑا سا دھواں اٹھ رہا تھا، وہی مخصوص خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ کونے میں کوئی میری جانب پشت کر کے بیٹھا تھا، اس کے لمبے سیاہ بال کمر پر لہرا رہے تھے اور میرے قدم ڈگمگا رہے تھے اور خوف مجھ پر بری طرح حاوی ہو چکا تھا۔ چھت کا ماحول اس قدر پراسرار تھا کہ ایک ایک قدم اٹھانا بھی میرے لیے محال تھا۔ میں وہیں کھڑا ہو کر اس کو دیکھتا رہا۔ وہ اپنے سر کو مسلسل ادھر ادھر حرکت دے رہی تھی۔ کونے سے اٹھتا ہوا دھواں پوری چھت پر پھیل چکا تھا۔ میں نے ہمت کی اور ایک قدم اٹھا کر آگے بڑھنا چاہتا تھا کہ یہ جو بھی ہے میں اسے آج پکڑ کر بے نقاب کر دوں، تاکہ اس حقیقت کو جان کر ذہنی اذیت سے چھٹکارا پاؤں۔ میرے ساتھ جو بھی ہوتا ہے، لیکن میں آج کسی صورت بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا اور اب مجھ میں کچھ ہی دوری پر تھی۔ شاید اس نے بھی میری موجودگی کو محسوس کر لیا تھا، اس لیے اس نے ہلنا بند کر دیا تھا۔ واپس پلٹ جاؤ، اس نے دھاڑ کر کہا، اور اس کی اس قدر تھی دھاڑ کہ مجھے لگا میں چھت سے نیچے گر جاؤں گا۔ میں وہیں رک گیا لیکن واپس نہ پلٹا۔ وہ مجھے دھاڑتے ہوئے مسلسل واپس پلٹنے کا کہہ رہی تھی اور میں مسلسل قدم بڑھا کر اس کی جانب چل رہا تھا۔ اب میں اس کے بالکل نزدیک پہنچ چکا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، ہمت کی اور اس کا رخ اپنی جانب پلٹ دیا۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ سامنے جو تھا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے بے اختیار خواہش کی کہ کاش یہ سب کچھ جھوٹ ہو، لیکن جھوٹ نہیں تھا۔ حقیقت ایک بھیانک لبادہ اوڑھ کر میرے سامنے کھڑی تھی۔ امی؟ میرے حلق سے بمشکل آواز نکلی اور دھاڑتی ہوئے آواز کی وجہ سے شاید گھر کے باقی افراد تو نہ جاگ پائے، لیکن بھیا اور بھابھی بھی چھت پر آ چکے تھے اور وہ بھی میری ہی طرح حواس باختہ کھڑے تھے۔ گھر میں امی ہی جادو کرتی تھیں اور یہ ان کی اپنی زبان سے کیا گیا اقرار تھا، وہ بھی اس لیے کہ نہ ہی آمنہ بھابھی کے بچے ہوں اور نہ ہی میں کبھی سارا کے پاس جا پاؤں۔ انہوں نے ایک عرصے سے یہ کام شروع کر لیا تھا تاکہ میں ہمیشہ ان کی مرضی کے مطابق چلوں، اور اسی کے اثر کی وجہ سے بھائی اور بھابھی اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ میری طرح شاید بھابھی نے بھی ایک آدھ بار گھر میں اس غیر معمولی تبدیلی کو نوٹ کیا تھا، لیکن وہ بھی ڈر کے مارے خاموش تھی۔ لیکن آج قدرت نے یہ پردہ میرے ہاتھوں فاش کر دیا۔ وہ شرمندگی کی حالت میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ میرے پاس کوئی لفظ نہیں تھے، میں ان سے کیا کہتا۔ آج آخری دن تھا ان کے منتر کا۔ آج اگر یہ مکمل ہو جاتا تو شاید ہماری زندگیوں میں وہ بھنچال آ جاتا جو وہ چاہتی تھیں۔ اسی کا اثر تھا کہ میں سارا کے پاس جاتے ہوئے وحشت محسوس کرتا تھا۔ آج ان کا منتر کامیاب ہو نہ سکا اور ان کا سارا اثر زائل ہو گیا۔ وہ ہماری ماں تھی اور ہم ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ہم پھر بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ کبھی کبھی ہماری زندگیوں میں اور ہماری خوشیوں پر گھات لگائے ہوئے لوگ ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں، وہی لوگ جن سے ہماری زندگیوں کی خوشیاں ہوتی ہیں۔ واپس کمرے میں پلٹ آیا۔ بیڈ پر سوئی ہوئی میری بیوی مجھے دنیا کی معصوم ترین لڑکی لگ رہی تھی۔ میں نے تمام تر محبتوں کے احساسات سے اسے اپنے اندر سمو لیا اور ایک بار پھر اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کیا اور اپنی جنت کے لیے نیک ہدایات کی دعا کی۔